توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم تنزيله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. وقال تعالى في مقام آخر وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہے، اللہ کے دین سے ہے، شریعت محمدی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، اللہ رب العزت نے جب سے اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے مختلف برگزیدہ پیغمبروں کا انتخاب کیا اور ان کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، اس وقت سے لے کر آج تک معرکہ حق و باطل بپا ہے۔ حق اپنی چاشنی کے ساتھ، اپنی حقانیت کے ساتھ، بقول تعالی الحق احق ان یتبع، حق ہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ حق کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی اتباع کی جائے، جس کو دنیا میں عروج حاصل ہو، جو دنیا میں کامیابی کا زینہ ثابت ہو سکے۔ یہ حق ہی ہے جو کامیابی کا رستہ ہے، جس کو اپنانے والے کامیاب ہوتے ہیں، جس پر چلنے والے کامیاب ہوتے ہیں، جو اپنے چلنے والوں کو عروج اور رفعتیں عطا کرتا ہے۔ حق کے سوا کوئی ایسی منزل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، دنیا کے اندر کوئی ایسا قول، کوئی ایسا کردار، کوئی ایسا فعل نہیں جس کے پیچھے چلا جائے، جس کی اتباع کی جائے
جس کو ترجیح دینے کی کوشش کی جائے، اور نتیجہ یہ ہے حق کو دنیا میں غالب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے شریعت کو نازل کیا، قرآن مجید کو نازل کیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کی، ان کو پنپنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کو اپنا پیغام غالب کرنا آتا ہے۔ باطل لاکھ کوششیں کر لے، وہ باطل غیر مسلموں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کم ظرف مسلمانوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ باطل ہماری بد اعمالیوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جو باطل کو سب سے بڑا موقع دیتا ہے وہ اہل حق کا حق سے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ وہ لاکھ کوششیں کر لے، جتنے مرضی بھیس بدل کے آ جائے، جتنے مرضی رستے بدل کے آ جائے، باطل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ نہ تو باطل شریعت کے آگے سے حملہ کر سکتا ہے، نہ باطل شریعت کے پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ باطل نہ تو شریعت کا سامنے سے کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ پیچھے سے چھپ کر حملہ کر کے کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کا کوئی کچھ کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ شریعت کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، شریعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو آج کوششیں کر رہے ہیں یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، جنہوں نے کل کوششیں کی ہیں ان کو نیست و نابود ہوتے ہوئے تاریخ نے دیکھا ہے، آسمان و زمین اس بات کے گواہ ہیں۔ قرآن مجید پر حملہ ہو، شریعت محمدیہ پر حملہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس رسالت پر حملہ ہو، اسلام کے اوپر حملہ ہو، مسلمانوں پر حملہ ہو۔ مسلمانوں کے لیے تو آزمائش ہو سکتی ہے، اہل اسلام کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے، اسلام کے لیے آزمائش نہیں ہو سکتی۔ اہل اسلام کا امتحان ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا امتحان ہو سکتا ہے، بندوں کا امتحان ہو سکتا ہے، اسلام کا امتحان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے اوپر آزمائش نہیں آتی، اسلام اللہ کا کلمہ ہے، اسلام اللہ کی بات ہے۔ قرآن مجید کی آیت تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ تو اللہ کی طرف سے جو حکیم اور حمید ہے اس کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس کا باطل کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں عموماً ایک واقعہ ایسے موقع پر سب کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور میرا ذاتی موقف بھی اس بارے میں یہی ہے۔ واقع فیل ہم سب نے سنا ہوا ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے، سورۃ الفیل میں اللہ رب العزت نے جو واقعہ بیان کیا ہے۔ ابرہہ نام کا ایک شخص جو کہ کافر تھا، بیت اللہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کے پیچھے اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے، یہ ایک تفصیلی بات ہو جائے گی۔ مختصر طور پر یہ کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر اور بہت بڑا ایک جتھا لے کر بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا، اور مقصد اس کا کیا تھا؟ بیت اللہ کو گرانا، بیت اللہ کو ڈھا دینا۔ ایمان سے بتائیے کیا کسی کے بس کی بات ہے؟ کوئی بیت اللہ کو گرا سکتا ہے؟ بیت اللہ کو کوئی نہیں گرا سکتا، یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے۔
اسلام کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ اللہ کا کلمہ ہے۔ ابرہہ نے حملہ کرنے سے پہلے، جیسا کہ جنگیں کرنے والوں کا اپنے ہر دور میں، ہر علاقے میں اپنے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس دور کے مطابق اس نے اہل مکہ کے گھوڑوں، اونٹوں، پانی کے جو ذخائر تھے ان کے اوپر قبضہ کرنا اپنے لیے زیادہ بہتر گردانا، تاکہ بعد میں کسی بھی طرح سے مسلمان ان کو، اہل مکہ کو کسی طرح سے کوئی برتری حاصل نہ ہو سکے۔ اس وقت سردار عبد المطلب، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا تھا، یہ اہل مکہ کا سردار تھا۔ جب ابرہہ نے حملہ کیا اور اس نے اہل مکہ کے اونٹوں اور ہاتھیوں کو، اونٹوں اور گھوڑوں کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ سردار عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ ابرہہ نے فلاں مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے، تو اس کے پڑاؤ کے مقام پر وہ پہنچا اور اس کے دربان کو کہا کہ ابرہہ کو اطلاع دو کہ اہل مکہ کا سردار تم سے ملنا چاہتا ہے۔ ابرہہ بڑا خوش ہوا کہ میرے پاس کوئی صلح کا پیغام لے کر آیا ہوگا، مجھ سے آ کے صلح کی بھیک مانگے گا، میرے سامنے سرنڈر کر دے گا اور کہہ دے گا کہ ہم اتنا دان دینے کو تیار ہیں، اتنے ٹیکسز دینے کو تیار ہے، تم مکہ کو چھوڑ دو، مکہ کے اوپر حملہ نہ کرو، بیت اللہ کو چھوڑ دو، اس کو نہیں گراؤ۔ اس نے دربان کو اجازت دی کہ جو مہمان ہے سردار عبد المطلب، اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سردار عبد المطلب جب اس کے سامنے پہنچے تو جا کر ایک بات کی، یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، یہ زندگی بھر کے لیے اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں۔ سردار عبد المطلب نے بلا تمہید اس کے سامنے یہ کہا، اس نے پوچھا کہ سردار کیسے آئے ہو، بتاؤ کیا صلح کا پیغام لائے ہو؟ کہا صلح کا پیغام نہیں لایا، جن اونٹوں اور گھوڑوں پر تم نے قبضہ کیا ہے نا، وہ اونٹ اور گھوڑے ہمارے ہیں، وہ ہمیں واپس کر دو۔ وہ اونٹ اور گھوڑے ہمارے ہیں، وہ واپس کر دو۔ ابرہہ بڑا حیران ہوا، میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، میں اس کو توڑنے آیا ہوں، اور ان لوگوں کو اپنے اونٹ اور گھوڑوں کی فکر پڑی ہے۔ حیران ہو کے کہنے لگا عبد المطلب، کہیں دماغ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ میں بیت اللہ کی اتنا بڑا مقصد لے کر آیا ہوں اور تم اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ سردار عبد المطلب نے کہا اونٹ اور گھوڑے ہمارے ہیں، وہ واپس کر دو، بیت اللہ رب کا ہے، رب جانے اور بیت اللہ جانے، اس کو اپنے گھر کی حفاظت کرنا آتی ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ آج اہل مکہ کمزور ہیں تو اہل مکہ کی کمزوری کی وجہ سے تم بیت اللہ پہ چڑھائی کر لو گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے دماغ سے، خواب و خیال سے بھی اس وہم کو نکال دو کہ تم بیت اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ اس بات کو زندگی بھر کے لیے پلے باندھ لیجئے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ اب قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ سنیے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پہلی شریعتوں میں اور آخری شریعت میں فرق یہ ہے کہ پہلی شریعتوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے سر پہ نہیں لی تھی۔ اللہ نے شریعت نازل کی، ان لوگوں سے کہا اس کو سنبھالو، جب تک وہ سنبھال سکے، عمل پیرا ہو سکے، تب تک ان کی شریعت باقی رہی۔ جیسے ہی انہوں نے عمل چھوڑا، ان کی شریعت ختم ہو گئی۔ قرآن، اسلام، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے روز اول سے جب اس کو نازل فرمایا تو اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ پروانہ نازل فرما دیا کہ یہ شریعت ہم نازل کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم اپنے سر پہ لیتے ہیں۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکتوں پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تم کیا سمجھتے ہو اس نے شریعت کو کس لیے نازل کیا ہے؟
کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا پیغام، وہ قرآن جس کو اللہ رب العزت نے نازل کرنے کے لیے آسمان و زمین کے دروازے بند کر دیے تھے، جس کے لیے اتنا پروٹوکول تھا، اتنا بندوبست تھا، جس کو اللہ نے اپنا آخری پیغام دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ شریعت اتنی یتیم ہے کہ وہ میری اور آپ کی محتاج ہے؟ اللہ کی قسم شریعت نہیں، میں اور آپ شریعت کے محتاج ہیں۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ میں اور آپ شریعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر اپنی ناؤ پار لگا لیں۔ شریعت کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ میری اور آپ کی محتاج ہو، ہم نہیں تو کوئی اور صحیح، کوئی اور نہیں تو کوئی اور صحیح۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، جس دھڑ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ پتہ تو تب چلے گا کہ میں اور آپ شریعت کے لیے کیا کر کے آئے ہیں۔ کہ صحابہ کرام کے دور میں رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا ان کے دور میں کفار نے سازشیں نہیں کی؟ ایمان سے بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی؟ صحابہ کرام کے دور میں توہین نہیں کی؟ کیا ان لوگوں نے قرآن مجید کے بارے میں یہ نہیں کہا جو اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر نازل کر دیا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہنے لگے یہ قرآن نہ سنا کرو، وَالْغَوْا فِيهِ، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو شور و غل کیا کرو، شور شرابہ کیا کرو، ڈھول پیٹا کرو، اونچی اونچی آواز سے میوزک چلایا کرو تاکہ لوگ قرآن کو سن نہ سکیں، اسی طرح سے تم غالب آ سکتے ہو۔ اللہ نے ان کو یہ عمل جو تھا، ان کا جو کردار تھا، اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ فرمائے کفار تو یہ چاہتے ہیں، مشرک تو یہ چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کا دین یتیم نہیں ہے، اللہ کی شریعت یتیم نہیں ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، انہوں نے دین کو مٹانے کی کوشش کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چکی کے پاٹ گرانے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف قسم کے بوجھ لادنے کی کوشش کی، قرآن مجید کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لوگوں کو سزائیں دی کہ کوئی شخص اسلام قبول نہ کر سکے۔ صحابہ نے جواب کیا دیا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ ایمان سے بتائیے جواب کیا دیا تھا؟ کیا ہماری طرح ایک دن اسٹیٹس لگا کے ختم کر دیتے تھے؟ کیا ہماری طرح ایک دن مذمتی بیان ریکارڈ کروا کے ختم کر دیتے تھے؟ کیا کفار کی غلامی کو سینے سے لگا کر اس کے بعد اسی پر بس کر کے بیٹھ جاتے تھے؟ اس جواب کی ضرورت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان سے اللہ رب العزت نے ان کو دلوایا، جو ان کے عمل سے دلوایا، جو ان کے کردار سے دلوایا، جو ان کی گفتار سے دلوایا، اس عمل کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے ثابت کر کے دکھایا کہ قرآن کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، اسلام کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ انہوں نے قرآن اپنی زندگیوں میں یوں قرآن مجید کو لائے کہ وہ چلتے تھے، اللہ رب العزت ان کی زندگیوں پر قرآن نازل فرماتا تھا۔ صحابہ کوئی عمل کرتے، اللہ رب العزت ان کے عمل کو قرآن بنا کر نازل فرما دیتا تھا، وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ یہ بات کسی کو، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن نظر آتا ہے قاری، حقیقت میں ہے قرآن۔ میری بات لمبی نہ ہو جائے، شاید اس کے بعد کچھ لوگ سوچیں کہ پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا۔ میرا سیدھا سا عرض کرنے کا مطلب ہے، اللہ کی قسم ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایک شخص اگر قرآن مجید کی توہین کی کوشش کرے، یہاں سے میری اور آپ کی فیملی میں سے کم از کم ایک بندہ زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو شریعت کا محافظ بنا کر اس بات کا اعلان کر دے، اس بات کا عزم مصمم کر لے کہ زندگی میری آج کے بعد قرآن و حدیث کے مطابق گزرے گی۔ مزہ تو تب، ضرورت تو اس بات کی ہے۔ کسی کو توہین کا موقع نہیں ملے گا، کوئی توہین نہیں کرے گا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، شیطان نے جب اللہ رب العزت کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، آدم علیہ السلام کو خاص طور پر سجدہ کرنے سے جب انکار کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ رب العزت نے اس کو کہا کہ یہاں سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے، تو نے ہمارا حکم نہیں مانا۔ شیطان نے کیا کہا، انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، شیطان نے جو اللہ سے مہلت مانگی تھی وہ اس بات کی مہلت تھی کہ میں بس دنیا جہان میں کھیل تماشا کر کے آ جاؤں گا؟ ہرگز نہیں، اس نے میرے اور آپ کے گمراہ کرنے کی مہلت مانگی اللہ رب العزت سے۔
اس نے مشرکین کو، کفار کو، غیر مسلموں کو، مسلمانوں کے اندر بدعمالیاں پیدا کرنے کو، یہ اس نے اللہ رب العزت کے سامنے مہلت مانگی ہے، مجھے مہلت دی جائے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، ہم تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیتے ہیں۔ اس نے کہا پھر اللہ اب دیکھنا میں دنیا کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اب تو دیکھنا کہ میں تیرے بندوں کو اس طرح کا بنا دوں گا، ان کے آگے سے حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے حملہ کروں گا، اور اکثریت کو تیری ناشکری بنا دوں گا۔ وہ تو اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، وہ مشرکین سے بھی کرواتا ہے، وہ غیر مسلموں سے بھی کرواتا ہے، وہ ہم سے بھی کرواتا ہے، وہ تو اپنا کام نہیں چھوڑے گا۔ نتیجے کے طور پر ہم کیا کر رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ سادہ سی بات ہے، سیدھی سادی سمجھنے کی بات ہے۔ جو قوم اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیتی ہے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتی ہے، قرآن کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنا اپنے لیے فرض قرار دے لیتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کو ترقی عطا فرماتے ہیں، اس قوم کو اللہ عروج عطا فرماتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک گناہ ہو کر۔ سب سے بڑا جو فرق ہے مجھ میں اور ہم سب میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں، ہم میں اور اسلاف میں، ہم میں اور تابعین میں، ہم میں اور تبع تابعین میں، تاریخ ان کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ کی قسم آج بھی تاریخ ان کا نام لیتی ہے تو تاریخ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تاریخ کسی کی اہمیت نہیں بڑھاتی، تاریخ ان کا نام لیتی، ان ہستیوں کا نام لیتی ہے تو تاریخ چمک اٹھتی ہے۔ کبھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خالد بن ولید، کبھی مثنی بن حارثہ جو کیسر و کسریٰ کے، روم و ایران کے تخت ہلا دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باوجود نقاہت کے، باوجود بیماری کے، شدید بیماری کے باوجود صحابہ کرام کو فرماتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ کیسر و کسریٰ کو فتح کر کے آنے والی جو فوج ہے، جو ہمارا لشکر ہے، اس کی دھول کیسے اڑتی ہے، تاکہ کل قیامت والے دن یہ میرے لیے گواہی بن جائے۔ اللہ کی قسم اس جذبے کی ضرورت ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرنے جا رہا ہے، قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے جا رہا ہے، موجودہ استنبول پہ، اللہ کی قسم ابو ایوب انصاری پیرانہ سالی کی وجہ سے، عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آزاد جواب دے چکے ہیں، لیکن جذبہ مجاہدین والا ہے، جذبہ جوان ہے، جذبہ اسلام پر مر مٹنے والا ہے۔ صحابہ سے عرض کیا، صحابہ سے کہا مجھے اٹھاؤ، مجھے گھوڑے پہ بٹھا دو، مجھے اس لشکر میں لے کے چلو۔ صحابہ نے عرض کیا حضرت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، آپ وہاں جا کر ہمارے لیے بھی امتحان بن سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، زبان اقدس سے میرے کانوں نے یہ فرمان سنا ہے کہ جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، فتح یاب ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، تو ابو ایوب انصاری زندہ رہتے ہوئے کیوں اس لشکر کا حصہ نہ بنے؟ اللہ کی قسم یہ جذبہ مٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے یاد رکھیں چور کو موقع تب ملتا ہے، نقب لگانے والے کو موقع تب ملتا ہے جب گھر کے چوکیدار سو جاتے ہیں۔ میں اور آپ اس گھر کے چوکیدار ہیں، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ممبر رسول پر کھڑا ہوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کو اپنے دین کی حفاظت کرنا آتی ہے، اس نے دین نازل اس لیے کیا ہے تاکہ پوری دنیا کے اوپر اس کو غالب کر دے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں نہیں ہے کوئی اس کا کچھ بھی بگاڑ سکے، اس کا کوئی بال بھی بیکا کر سکے۔ ضرورت ہے تو اس بات کی ہے کہ میں اور آپ کل قیامت والے دن قرآن کے سامنے کس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں۔
میں اور آپ کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر پہرا دینے والوں میں شامل ہوتے ہیں یا سستی کرنے والوں میں شامل ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے اپنا کردار درست کرنے کی۔ آج ہمیں سب سے زیادہ ترقی جو نظر آتی ہے وہ مغربی اقوام کے ان کے پیچھے چلنے میں، ان کی اتباع کرنے میں، ان کے معاملات اپنانے میں، اور ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں، بڑا روپیہ پیسہ لگا کر کوئی رستے میں ڈوب جاتا ہے، کوئی 20 30 25 40 لاکھ لگا کر کوئی وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب مستقبل سنور گیا۔ اللہ کی قسم برباد ہو گیا اس شخص کا مستقبل جس نے وہاں جا کر دیار کفر میں اپنے لیے رہائش کا انتخاب کیا ہے۔ اس نے دنیا میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد میرا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، یہ بربادی ہے، میری اور آپ کی نسلوں کی بربادی ہے۔ جو اللہ نے اسلام کے اندر رکھا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان کا دنیا کے اندر آنا جانا، ان کی ترقی، ان کی سائنس، ان کا یہ آئے دن اسپیس پر جانا، کبھی سمندروں کی گہرائیوں میں جانا، تم کیا سمجھتے ہو یہ بڑی کامیابی ہے؟ اللہ کی قسم اللہ نے فرمایا تمہیں یہ دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ کچھ نہیں ہے۔ جو تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ان کی ساری کائنات، ان کی پوری سائنس، ان کی ترقی، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، سارے کا سارا ہیچ ہے اس کے سامنے جو تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ جس بات کی ضرورت ہے اس پر توجہ کریں میں اور آپ، مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کل قیامت کے دن اللہ کی قسم کوئی بڑے بڑے جہاز دکھا کر اللہ کے سامنے کامیابی حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ میں نے سائنس کی بنیاد پر اتنا بڑا جہاز بنا دیا؟ اللہ کہے گا میرے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے جو اسلام دیا تھا تمہاری عقل اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکی تو مجھے کیا لگے تمہارے جہازوں سے، مجھے کیا لگے تمہاری ٹیکنالوجی سے۔ میں اور آپ ہمیں بجائے مرعوب ہونے کے اپنے آپ سے لوگوں کو مرعوب اور انسپائر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو اسلام کی صورت میں دیا، اللہ کی قسم دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے دین کو بطور نعمت کا چن لیا ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تمہارے لیے اللہ نے اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو تمہیں اللہ نے دیا، اللہ کی قسم پوری دنیا میں کسی غیر مسلم کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اپنے آپ کو اس مرعوبیت سے نکالیں جو اللہ نے دین کے اندر رکھا ہے، جو قرآن و حدیث میں رکھا ہے اللہ رب العزت نے، اور عمل کرنے میں رکھا ہے، صرف دعویٰ کرنے میں نہیں۔ اپنی اولادوں کو لگائیں اس دین کی طرف۔ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہے اللہ رب العزت کے ہاں، وہ دین کے ساتھ مخلص ہونے کی ڈیمانڈ ہے، وہ دین کے اوپر چلنے کی ڈیمانڈ ہے، وہ دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ڈیمانڈ ہے۔ اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے ایمان کو آزما سکے۔ جب ان کو پتہ ہوگا، اللہ کی قسم اس دور کو یاد کریں جب صلاح الدین ایوبی نے حطین کے اندر فلسطین کے اوپر حملہ آور ہونے والی فوجوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے تھے۔ لوگ اس وقت صلیبوں کی تعداد گنا کرتے تھے، کتنی صلیبیں ہیں لکڑی کی بنی ہوئی جو ان کے گلے میں لٹکی ہوتی تھی، جن کو صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں نے قتل کیا ہے، لوگ ان کو گنا کرتے تھے۔ اور اللہ کی قسم وہ مرد قلندر، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، جب اس کو پتہ چلا، جب اس نے ہوش سنبھالا، اپنے چچا سے سنا، اس کو پتہ چلا کہ فلسطین جو کہ مسلمانوں کا بھی قبلہ اول رہا ہے، جہاں مسلمان بھی پہلے نماز پڑھتے رہے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو ایک وقت میں قبلہ مقرر کیا گیا تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے اوپر یہود کا قبضہ ہے، کفار کا قبضہ ہے، غیر مسلموں کا قبضہ ہے، اس نے اپنے اوپر لذت کو حرام قرار دے لیا۔ حتیٰ کہ بیچ میں موقع آیا، قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا آپ کے پاس اللہ نے طاقت دی حج کرنے چلے جائیں، کہا نہیں، حج بعد میں ہو جائے گا، اللہ نے میرے اوپر جو ذمہ داری لگا رکھی ہے وہ فلسطین، وہ بیت المقدس کے مظلوم مسلمانوں کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ جب تک میں لبیک نہیں کہوں گا تب تک میں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا، میں شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے نہیں پہنچنا چاہتا۔ حج نہیں کیا اس مرد قلندر نے ساری زندگی۔ ہم آج ہر طرح کی کرپشن کر کے، ہر طرح کی چیٹنگ اور دھوکہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف نماز پڑھ لینے سے ہماری جان خلاصی ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم اس حجاج بن یوسف کو، اس محمد بن قاسم کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، جس نے آپ کے سندھ کے اندر، جس کے باب الاسلام میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، یہاں پر ایک عورت، ایک مسلمان عورت جس نے یہ پکارا تھا، جس نے یہ کہا حجاج آج تیری بیٹی کو سندھ کے اندر جو ہے وہ اس کی عزت کو تار تار اور پامال کیا جا رہا ہے، حجاج تو کہاں ہے؟ اس کی ایک آواز کے اوپر اس نے لبیک کہا۔ اس مرد قلندر نے اپنے داماد محمد بن قاسم، اپنے بھتیجے کو کہا جاؤ
جا کر مسلمان بیٹی کی آواز کے اوپر لبیک کہو، اللہ کی قسم کتنی مسلمان بیٹیوں کی آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں، اور اس کے بعد وہ رقص و سرود کی محفلوں کے اندر گم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وہ عیاشیوں میں گم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ اسکرول کرتے ہیں، نیچے کوئی اور پوسٹ آ جاتی ہے، وہاں پر گانا چل رہا ہوتا ہے، ہماری وہ مسلمانی جو ذرا سی دیر کے لیے جاگی ہوتی ہے، اللہ کی قسم وہ پھر سو جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو مرد مجاہد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے ساتھ سچی محبت جو کہ عمل کی صورت میں ہو سکتی ہے، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے، دعویٰ کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹے نعروں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آج وعدہ کر لیں، آج عزم مصمم کر لیں، آج کے بعد زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزرے گی۔ جب آپ اس کا وعدہ کر لیں گے تو اللہ کی قسم دنیا کے اندر اللہ کفر کو نیست و نابود فرما دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔